قومیں اپنے خوابوں کا سودا آسائشوں کے لیے نہیں کیا کرتی. جیل میں اگر آپ کو سونے کے کنگن پہنا دیے جائیں اور آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری کروائی دی جائے اور آپ کو روزانہ صبح دمبے کا گوشت اور شام کو کچھ اور کھلایا جائے تو آپ قبول کریں گے؟ میرے عزیز، روٹی بھی زندہ قومیں پتھر باندھ کر پیٹ پر آزادی کے لیے قربانی دے. آزاد کشمیر جی بی اور پورا کشمیر، یہ جو پونچھ ریاست ہے نا، سب اسٹیٹ 47 سے پہلے یہ 4 تحصیلیں تھیں جو اب 11 ضلع بنا دیے گئے. اس کی خوراک کی ساری ضرورت مینڈر تحصیل سے پوری ہوتی تھی. آج بھی بر صغیر کی سب سے خوشبودار باسمتی چنڈک باسمتی ہے. روٹی ہمیں 47 میں بھی بڑی عزت سے ملتی تھی. روٹی مسئلہ کبھی نہیں رہا. اور ہم ہیں 55 لاکھ میرے حساب کے مطابق. ہمارے نادرا والوں نے ہمیں 40 لاکھ ڈکلیئر کیا، 15 لاکھ فارن ایکسچینج بھیجتے ہیں. ذرا بات پھر سننا تسلی سے. 15 لاکھ لوگ 1958 سے یو کے میں اور پھر بعد میں میری عمر کے لوگ یو اے ای میں گئے ہیں، خون پسینہ ایک کیا ہے. آج بھی جموں و کشمیر شیڈولڈ بینک نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ فارن ایکسچینج اس میں آئے. ہمارا اسٹیٹ بینک حساب دے سن 1958 سے لے کے آج تک کا، ہم پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے انہیں قرض دیں. ہمارے پاس اتنے وسائل. آزاد کشمیر ہیومن ریسورس کے اعتبار سے دنیا کی ذہین ترین قوموں میں 4 قوموں میں شمار ہوتا ہے کشمیریوں کا. ہمارے اس گئے گزرے فیسلٹیز نہ ہونے کے باوجود بر صغیر میں ہائیسٹ لٹریسی ریٹ ہے آزاد کشمیر کا 85%. اور میری عمر کے لوگ جو ایف اے پاس تھے انہوں نے وہاں انجینئرز کو بھی مات دی ہے سعودی عرب میں. وہ جو فارن ایکسچینج آتا ہے اس کا حساب دیں اور وہ آزاد کشمیر میں منتقل، اور جو بینکس وہاں کام کرتے ہیں فارن ایکسچینج کا 1% انہیں وہاں لوکلی خرچ کرنا چاہیے اور نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا چاہیے. بجلی کی رائلٹی ہمیں وہ دی جائیں جو صوبہ سرحد کو دی جاتی ہے. واٹر یوزز چارجز وہ دیے جائیں جو صوبوں کو دیے جاتے ہیں. جی بی کا جو دیامر بادشاہ کہانی بنائی گئی ہے، بادشاہ وہاں کچھ نہیں ہے، دیامر میں بن رہا ہے وہ ڈیم. اس کی ساری فیسلٹیز انہیں دیں. سی پیک کا سارا جو ڈھانچہ کھڑا ہے وہ جی بی کے جسم کے اوپر کھینچا جائے گا. اس حوالے سے ان کے حقوق دیے جائیں. جی بی اور آزاد کشمیر بر صغیر کے پس منظر میں نگینے کی طرح ترقی یافتہ 3 اسٹیٹ بن سکتی ہیں ود ان 5 ایئرز. کبھی آزماؤ نا فقیروں کو. یہ جو فیسلٹیز پہ گرنے والے یہ جو کبوتر ہیں 75 سالوں کے بعد 50s کے بعد انہی کو آزما رہے ہیں نا. میں گارنٹی کرتا ہوں اس ٹیم کو لے کر آزاد کشمیر کا یہ جو بجٹ ہے 1 کھرب کچھ، اس کا اگر 50% بھی اس زمین پہ لگ جائے، صرف یہی بجٹ، اور یہ اگر زکوٰۃ لیں اور ان پہ لوگوں کو اعتماد ہو اور فارن ایکسچینج ہمارا ملے ہو، یہ جو چیزیں میں نے گنی، تو ہم آزاد کشمیر کو ود ان 5-10 ایئرز اس بر صغیر کی سب سے خوشحال اسٹیٹ بنا کے اسلام آباد کو بھی معاشی ترقی کی راہ دکھانے کے قابل. یہ تاریخ ہے کشمیر کی. اس اسمبلی کو آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنی قومی آدرشوں کے حوالے سے نمائندگی کرنے منتخب کیا ہے. اور آزاد کشمیر کا وزیر اعظم اور صدر ریاست جموں و کشمیر، اس لیے کہ 12 جو سیٹیں ادھر رکھی ہوئی جن کی بنیاد پہ بارگیننگ ہوتی ہے اور وہ جس حالت میں ہوتی ہیں وہ آپ کے علم میں ہے، ان کے حوالے سے ہماری رائے اور ہے، لیکن یہ وادی اور جموں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. یہ نمائندہ اسمبلی ہے ساری ریاست جموں و کشمیر کی. اس کا جو ایگزیکٹو چیف ہوگا اور اسٹیٹ چیف ہوگا وہ پوری ریاست جموں و کشمیر کا نمائندہ ہے. اور اسے آزاد کشمیر کی خوشحالی کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے اس اسمبلی کے فلور پر لایا عمل قوم کے سامنے رکھنا چاہیے. اور پارٹی وابستگی سے بالا تر ہو کر اقتدار کے لالی پاپ سے اوپر اٹھ کر اسلام آباد کے حکمرانوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اہل کشمیر کے حقوق کی بات کرنی چاہیے. اور 15 ترمیم، مجھے یہ بتاؤ، جوائنٹ سیکرٹری پہلے سیکشن افسر لیڈ کرتا تھا، تاریخ اگر پڑھتے ہو تو سیکشن افسر ہوتا تھا یہاں پہ بیٹھا ہوا. یہ تو بات 70s میں 74 والا ایکٹ بنا تو کوئی حالات بہتر ہو گئے. جوائنٹ سیکرٹری کی کوئی جان ہے اگر کوئی جاندار قیادت بیٹھی ہو بعد میں کہ وہ چٹھی لکھے چیف سیکرٹری جو خود لینٹ افسر ہے، وہ تنخواہ آزاد کشمیر کے بجٹ سے لے وہاں سے، اور اس کو چٹھی لکھیں اور وزیر اعظم کو اور اسمبلی کو لفٹ ہی نہ کروائے تو گھیراؤ کس کا کریں گے ہم؟ اگر یہ اسمبلی میں یہ فلو یہ امینڈمنٹ آتی ہے 15ویں،
اور وہاں ہمارا قائد اعوان اسے ویلکم کرتا ہے تو ہم گھیراؤ کس کا کریں گے؟